گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا. یہ میں نے بطور تمہید کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کو سارے زمین اور آسمان کی بادشاہی زیبا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا. اللہ جسے چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں بیٹی کی عظمت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن جو ہے پہلے بیٹے کے تذکرے سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اب آپ دیکھیں بہت ساری خواتین یہاں موجود ہیں، مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں. بیٹی کی پیدائش پر باپ سے زیادہ تکلیف ماں کو بھی ہوتی ہے. ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے، ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے. او ہو، پہلے تو بیٹی تھی، اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ دوسری تو تھی، تیسری کہاں سے آ گئی؟ میں کہتا ہوں میری بہن، اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا. اگر تو 50 سال کی ہو جائے، 70 سال کی ہو جائے، تو کچھ بھی کہلائے، مگر اصل تو پہلے تو بیٹی ہے کسی کی. تیرے ماں باپ کے لیے تو بیٹی ہے. اس لیے بیٹی سے چڑھنے والوں، بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹی کو معاذ اللہ اپنے لیے آر سمجھنے والوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تزکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے. صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردے غیب اٹھ چکے تھے. بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے. آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں. جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے. یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا، جا کے معلوم کرو، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی. آپ غور فرمائیں، جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے. آپ غور کریں، یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں. بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے. یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے. بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں. جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں. دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک یہ اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، رحمت کی بشارت ملتی ہے، جنت کا مزدہ جافظہ ملتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو، جب وہ سفر سے آئے، اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور بیٹا ایک ہی ہو، آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی. اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا، بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی، بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اگر 3 عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور 1 ہی عدد بیٹا ہو، آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے، ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے، بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے. یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں، 1 عدد اکلوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا. جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا. اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں
تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا. اگرچہ وہ 3 ہو, ان کی تعداد زیادہ ہو, اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو, تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا. آقا کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو تحفہ دینا. اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو, اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ, بے شمار درود و سلام ہو اس آمینہ کے لال پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ, اکلوتے بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا بلکہ پہلے تحفہ اپنی بیٹیوں کو دینا. آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے پہلے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے, ان کا دل دکھ جائے گا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس رسول کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, مجھے بتاؤ نماز پڑھنے والوں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہو, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو, گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے, لیکن مجھے بتاؤ اسلام صرف روزہ نماز حج و زکات کا نام نہیں, کیا یہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے کہ بیٹی کا دل دکھانے والا گویا کہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے, اپنے نبی پاک کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. آقا کریم تو فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو تحفہ مت دو, پہلے بیٹی کو تحفہ دو. اللہ اکبر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو, حضور نے شروعات کی ہے 3 بیٹیوں سے. آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے. خوشی کا مطلب یہ کہ دل سے, گلی والوں کو بتانے کے لیے نہیں, اندر سے جل رہے ہیں اور سامنے سے اظہار کر رہے ہیں. مولانا کہہ رہے تھے بیٹی پیدا ہوتی تو جلیبی تقسیم ہوتی ہے. مولانا یہ پہلے کی بات ہے, اب تو جلیبیاں بھی تقسیم نہیں, اب تو 3-4 دن تک یہ بتایا بھی نہیں جاتا کہ پیدا کیا ہوا ہے. یہ بہت پرانی بات ہو گئی. اور اگر جلیبی بھی تقسیم ہوتی ہے تو اس خوف سے ہوتی ہے کہ چلو بانٹ دو ورنہ لوگ کہیں گے بیٹی اچھی نہ لگی. اس لیے نہیں کہ بیٹی کی خوشی میں, خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے. جس کو اختیار نہیں ہے وہ بے اختیار اچھل پڑتی ہے اور چہرے کھل جاتے ہیں. وہ جو بے اختیار چہرے کھلتے ہیں نا, وہ بیٹیوں کی ولادت پر اب کہاں ہے. اب تو جیسی بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے تو سر چکراتا ہے, آنکھوں میں اندھیرا آتا ہے. اس کی شادی کون کرے گا, داماد کیسا ہوگا, یہ کیسا ہوگا. نادان, تو نے بیٹی کو جنم دیا ہے, اس کی تقدیر کو تو نے جنم نہیں دیا. تقدیر تو خدا لکھتا ہے.